Assalamu alaikum viewers, this is lecture number 40 of your course Theory and Practice of Counseling. As you are aware that we were studying group approaches to counseling in the previous lecture. اور ہم گروپ اپروچز کا مطالعہ کر رہے ہیں, یہ ایک ڈفرینٹ سیکشن میں کر رہے ہیں, اور وہ سیکشن کون سا ہے؟ اسپیشلٹیز ان دا پریکٹس آف کاؤنسلنگ. تو ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا پہلے کہ بعض کاؤنسلر جو ہوتے ہیں وہ جنرل اپروچز کو لے کر ساتھ چلتے ہیں اور ہر طرح کے کلائنٹس کو دیکھتے ہیں. اس کے برعکس کچھ کاؤنسلر کنسنٹریٹ کرتے ہیں کچھ اسپیسیفک ایریاز میں, جیسے کہ ریہیبلیٹیشن کاؤنسلنگ یا انڈیویجول کاؤنسلنگ تو عام طور پر ہوتی ہے, لیکن بعض کاؤنسلر جو ہے وہ گروپ کی فارم میں کلائنٹس کو دیکھتے ہیں. سملرلی سم پیپل پریفر ورکنگ ان اسکول سیٹنگ ایز این ایجوکیشنل کاؤنسلر اینڈ سو آن. تو اسی سلسلے میں ہم نے گروپس ان کاؤنسلنگ کا مطالعہ شروع کیا تھا, اینڈ ان دا پریویس لیکچر وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ اپروچز ٹو گروپس. اور اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گروپ اپروچز ٹو کاؤنسلنگ ہیں وہ وہی اپروچز ہیں جو انڈیویجول کاؤنسلنگ کے سلسلے میں یوز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور تھراپیز ہم یوز کرتے ہیں انڈیویجول کاؤنسلنگ میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب ہم گروپ کی بات کرتے ہیں تو کوئی اپروچز ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. دا سیم اپروچز کوڈ بی یوزڈ وین یو وڈ لائک ٹو سی پیپل ان گروپس. For example, the first approach that we discussed in the previous lecture was psychoanalytic. اور سائیکو انالیٹک اپروچ میں جو پرنسپلز آپ فالو کرتے ہیں انڈیویجول کاؤنسلنگ میں وہی یہاں پر بھی فالو کریں گے. اینڈ دا کاؤنسلر ول کنسنٹریٹ آن انکانشیس ٹرانسفرنس, کاؤنٹر ٹرانسفرنس, ڈریم انالیسس, انٹرپریٹیشن اینڈ سو آن. تو جن چیزوں پہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں انڈیویجول کاؤنسلنگ میں, ایک سائیکو انالسٹ جو ہے کاؤنسلر وہ انہی پرنسپلز کو آگے لے کر چلے گا when he will be working with groups. And we discussed that it is not essential in group form کہ always counselor is there. People who are working in a group, they will be working together. اور اس دوران وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو different main concepts ہیں psycho analysis کے ان پر اپنی توجہ مرکوز کریں. For example, they would also be assessing کہ کیسے جو ہے وہ transference group form میں ہو رہی ہے. People are transferring their previous perceptions to different individuals who are in the group situation. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایک شخص اپنا ڈریم بیان کرتا ہے اور باقی سب اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کاؤنسلر کا کام کیا ہوتا ہے کہ کاؤنسلر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ کیسے انالیسز اور کیسے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ کی جانی چاہیے. And then we talked about different other groups, for example, humanistic groups. Humanistic groups میں individual counseling کی طرح اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے کہ people are empowered, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ they are able to learn from each other, and in group situation they are able to express themselves and they will be able to use their existing potentials. And we also discussed that different sensitivity groups اور اس کے علاوہ انکاؤنٹر گروپس کی جو ہم نے بات کی تھی پچھلے سے پچھلے لیکچر میں وہ ہیومنسٹک پرنسپلس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ گیسٹالٹ گروپس. گیسٹالٹ گروپس میں کچھ چیزوں پر ایمفسس ہوتا ہے. فار ایگزامپل کمیونیکیشن بٹوین گروپ ممبرس. دس از ون آف دا ایسپیکٹس وچ آر امپورٹنٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گروپ اپروچ ٹو کاؤنسلنگ اسپیسیفکلی ان ریفرنس ٹو گیسٹالٹ سائیکالوجی. اور اس کے علاوہ اس چیز پر بھی زور ہوتا ہے کہ یو وڈ ایکسپریس یور ڈریم اینڈ دین ڈفرنٹ تھیمز ول بی ایمرجڈ وائل پیپل ہو آر ان دا گروپ ول بی ٹاکنگ آن دا کانٹینٹ آف دیٹ پرٹیکولر ڈریم. اور اس کے علاوہ رول پلئنگ کو بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں, اور اس چیز پر بھی زور ہے کہ دا پرسن شیل بی ایبل ٹو ایکسپیرئنس ہز فیلنگز ان ہیئر اینڈ ناؤ سچویشن. And then we also talked about behavioral groups. Behavioral groups میں بھی same principles ہیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پہلے پڑھا ہے. For example, behavioral school of thought believes that all the actions and responses of the person are determined by the consequences. So they are manipulated and they can be modified if you keep in view reward and punishment. کہ آپ reinforcement دیتے ہیں تو وہ response جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریسپانس مینٹین نہ رہے تو پھر آپ ری انفورسمنٹ کو انوائرمنٹ میں سے نکال دیتے ہیں اور ریلیشن شپس میں سے بھی. سو دس واز اے ڈسکشن اباؤٹ ڈفرنٹ اپروچز دیٹ وی ڈسکسڈ ان دا پریویس لیکچر ریگارڈنگ گروپ اپروچز ٹو کاؤنسلنگ. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اسٹیجز ان گروپ سچویشن.
پہلی کون سی اسٹیج ہوتی ہے جس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں انفینسی کی اسٹیج سے, یا اس کے بعد تھوڑا سا پیریڈ وین دا چائلڈ اسٹارٹس گروئنگ اپ اور دنیا میں آتا ہے اور وہ پھر مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن شروع کرتا ہے, اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین دا چائلڈ از موسٹ ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل, اور اسی سلسلے میں تھوڑی سی اینزائٹی بھی شامل ہوتی ہے اور ڈپینڈنسی کے ایلیمنٹس بھی نمایاں ہوتے ہیں. تو جب گروپ شروع میں بنتا ہے تو گروپ میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے, آئیڈینٹی ڈیولپ ابھی نہیں ہوئی ہوتی. سیکنڈ پیریڈ از اسٹارمنگ پیریڈ. بچپن کے پیریڈ کے بعد جب ایڈولیسنس کا پیریڈ آتا ہے تو دیٹ از کریکٹرائزڈ بائی اسٹریس اینڈ اسٹارم. اور جب ایک گروپ بن رہا ہوتا ہے تو پیپل وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر پوزیشن ان دا ہائرارکی آف دا گروپ. جس طرح سے ایک ایڈولیسنٹ جو ہے وہ اپنی دنیا میں, فیملی میں, اپنے سرکل میں اپنا مقام پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. The third stage is norming stage when people are used to of the group situation, ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں, and then they start thinking constructively. And the final one is the action state, جو آپ compare کر سکتے ہیں adulthood سے. Norming stage جو ہے وہ emerging adulthood ہے, beginning of adulthood. اور اس کے بعد later adulthood جو ہے that can be compared to the last performing stage. And finally we talked about curative factors which have been described by Yalom, کہ کیا وجہ ہے کہ گروپس میں تھراپی بعض سچویشنز میں بہت افیکٹو ہوتی ہے, اور ہی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ اے نمبر آف تھنگس اینڈ ایلیمنٹس وچ آر امپورٹنٹ ان گروپ سچویشن, اور جو انڈیویجول کاؤنسلنگ میں ہمیں نظر نہیں آتے. فار ایگزامپل, پیپل تھنک وین دے آر ورکنگ ان اے گروپ دیٹ دیئر پرابلم از ناٹ only their problem, other people are also facing this kind of or the similar problem. So they experience the universality of anxiety, distress, depressions, non-adjustment and so on. اور پھر ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں they could provide support to them regardless of their problems. یعنی other people will be giving them unconditioned positive regard, کیونکہ اس میں confidentiality جو ہے اور ریسپیکٹ جو ہے وہ ایک لازمی عنصر ہے جب آپ گروپ فارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنے پرانے ریلیشن شپس کی طرف جس طرح بہیو کرتے ہیں اپنی فیملی کے لوگوں کی طرف, وہی والا بہیویئر اب آپ کا گروپ سچویشن میں ہوتا ہے. بٹ ناؤ دا سچویشن از نان تھریٹننگ, اور آپ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ میں یو آر ڈسپلئنگ دا سیم کائنڈ آف ریئیکشن اور بہیویئر دیٹ یو were behaving toward other important family members یا friends in your life previously. So اس طرح کے factors جو ہیں they are quite curative and people get support from other people, people getting feedback from other people and many things are illuminated to them. اور ایک اور بھی عنصر ہوتا ہے کہ they have this hope in the beginning. Counselor tells them that there will be a change in their thinking or perceptions as a group as a result of this group experience. تو اس طرح کے فیکٹر سے ہم نے یہ دیکھا کہ گروپس جو ہے ان کی اہمیت بہت سے لوگ اب تسلیم کرنے لگے ہیں, اور اسٹل دس از آلسو ریکگنائز دیٹ دیر آر فیو پرابلمس جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گروپ فارم میں ہی کاؤنسلنگ کریں. اور وہ کون سی سچویشنز ہیں, اسپیسیفکلی ایسی سچویشنز ہیں جن میں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن, سبسٹینس ابیوز, ایڈولیسنس پرابلم, سو دیٹ پیپل کوڈ لسن ٹو ادر پیپلز ایکسپیرینسز اینڈ دے کوڈ لرن فرام دیم. آج ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں, اور وہ ایک اور اسپیشلٹی ہے کاؤنسلنگ کی, اینڈ دیٹ از میرج اینڈ فیملی کاؤنسلنگ. میرج اینڈ فیملی کاؤنسلنگ کا آغاز کیسے ہوتا ہے, واٹ آر دا فیکٹرز وچ انفلوئنسڈ دا ڈیولپمنٹ آف میرج اینڈ فیملی کاؤنسلنگ. لیٹس فرسٹ ڈسکس دس. سو اٹ از آلسو ریلیٹڈ ود دا ڈیولپمنٹس ان سائیکو انالیسز. جو بھی ہمیں ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے میرج اور فیملی کاؤنسلنگ میں, اس کا دار و مدار بہت ساری چیزوں پر ہے, اور ایک عنصر اس میں یہ ہے کہ دیر واز سم ڈیولپمنٹ ان سائیکو انالیسز, اینڈ سائیکو انالیسز واز ایکسٹینڈیڈ ان فیکٹ ٹو فیملی اینڈ میرج اپروچز. اور ایکرمین از دا پرسن who had worked on this element, and he started seeing families in group situation because he realized کہ جب تک آپ فیملی کو اکٹھا نہیں دیکھتے اور ایک شخص کو صرف آپ ایک شخص کے ساتھ سیشن لیتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی طرح کا اچھا آؤٹ کم آپ کو ملے, کیونکہ جو ایک شخص کا پرابلم ہے وہ فیملی کے پرابلمس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. سو اٹ از بیٹر ٹو سی فیملی ان دا گروپ فارم.
And then we also see that there was a development in systems theory. اور وہ جو سسٹمز تھیوری تھی اس کو ہم جنرل سسٹم تھیوری بھی کہتے ہیں کہ فیملی میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو صرف ایک انڈیویجول کا علاج نہیں کیا جا سکتا, بیکاز اگر آپ ایک شخص کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو وہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ اس کا پرابلم بہت سے اور چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, بہت سی اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا ہول سسٹم اینڈ پیٹرن ود ان دا فیملی. سو people started believing that it is not appropriate to work on a single individual کیونکہ انڈیویجول کا پرابلم جو ہے اس کے فیملی پیٹرن اور ڈائنامکس کو سمجھے بغیر پاسبل نہیں ہوتا, اس کا حل آپ کو نہیں مل سکتا. There are several things important in this dimension. For example, one important thing is that sometimes families would have dysfunctional roles. Dysfunctional roles سے مراد میری کیا ہے کہ one person could be made a scapegoat for all people's problems. اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے یہی ساری مصیبتوں کی جڑ ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی شخص کو کنڈیم کیا جاتا ہے فیملی میں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ نہیں تھا ہونا. تو ریسرچرز اینڈ کاؤنسلرز ڈو بلیو کہ it is not because of one person that there will be a dysfunctional family. In fact, that is a pattern and interaction between people in that particular family which are responsible for that particular problem. تو ایک تو dysfunctional roles are important اور ان کو سمجھنا چاہیے rather than concentrating on one individual. Another thing is misalliance between different generations. کہ یہ misalliance کیوں ہے? Why they are not able to understand each other. جو senior اور junior generations ہیں why they are not communicating properly. تو کہیں پر problem ہے کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں تو اس کا فیصلہ کیسے ہو. دیر از سم ایلیمنٹ آف مس کمیونیکیشن. اپنے طور پر دونوں ہی لوگ یا دونوں ہی جنریشن صحیح ہو سکتی ہیں, بٹ دا پرابلم از دے آر ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر کہ وٹ ڈو دے وانٹ اور دوسرے سے کیا چاہتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. Another element regarding the understanding of whole system of the family is secrets. اب سیکرٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان فیملی سم ٹائم دیر از این الائنس اور کوئی ایک شخص کہتا ہے دوسرے کو کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا, تو ڈونٹ ٹیل اینی باڈی. تو اس طرح کی باتوں سے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ گروپ بندی ہو جاتی ہے ود ان دا سیم فیملی, اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ سم پیپل آر انوائڈ, سم میک گروپنگ اینڈ سو آن. سو دیز آر سم آف دا پیٹرنز دیٹ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ in the family, and it is not appropriate that you emphasize just one person, اور involvement جو ہے وہ ایک شخص کی نہیں ہوتی کبھی بھی فیملی میں جب بھی پرابلم کوئی پیدا ہوتا ہے. اب اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نے بھی بہت ہیلپ دی میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کی ڈیولپمنٹ میں. ایک تیسری چیز ہے اسکیزوفرینیا اینڈ فیملیز. لاٹ آف ریسرچرز started discussing the relationship between the communication that goes on between a schizophrenic family member and the rest of the family. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, اور when there is a schizophrenic family in the schizophrenic member in the family, تو جو فیملی کا رویہ ہے وہ پیشنٹ کی طرف ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ساری ریسرچز جو تھیں ان سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کمیونیکیشن میں کہاں پر پرابلم ہوتی ہے اسکیزوفرینک فیملیز میں. تو 3 طرح کی چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں. ون از کالڈ ڈبل بائنڈ. ڈبل بائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ پیپل یوزلی پیرنٹس وڈ گیو ڈبل میسجز ٹو دا آف اسپرنگ. آپ پیشنٹ کو یا اپنے ایک فیملی ممبر کو ڈبل میسج دے رہے ہیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کر پاتا بیکاز ہی از ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وچ ون از کریکٹ میسج. آپ کو کہا جا رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ساتھ جو ہیں وہ آپ خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں. سو دیر کوڈ بی ڈبل میسجز ود ان دا فیملی. ادر 2 concepts are called marital schism and marital skew. marital schism سے مراد ہے marital conflict, یعنی پیرنٹس میں کانفلکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے پر برے اثرات پڑتے ہیں.
سو اسکیزوفرینیا ریسرچ میں اس چیز کی اہمیت کو خاصا تسلیم کیا گیا کہ اگر پیرنٹس کے آپس میں کانفلکٹ ہیں تو اس کا اثر بچوں پر برا پڑ سکتا ہے. ایک اور کانسیپٹ جس کی میں بات کر رہی تھی دیٹ از کالڈ میرٹل اسکیو. میرٹل اسکیو میں یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف میرٹل پیتھولوجی آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں ایک پیرنٹ جو ہے وہ دوسرے پیرنٹ پر حاوی ہوتا ہے, اور یوزلی جو ہے وہ انڈیکیشن یہ ہے کہ مدرز آر آف ڈکٹیٹر ٹائپ اسپیسیفکلی ان اسکیزوفرینک فیملیز. تو بات یہ ہے کہ ایک جو پیرنٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے دوسرے پیرنٹ پر, اینڈ دیٹ لیوز اے بیڈ امپریشن آن دا چلڈرن. سو دیز کائنڈز آف کانسیپٹس attracted a lot of attention of people regarding schizophrenia research. اور اس سے بھی یہ پھر کانسیپٹ پیدا ہوا کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا فیملی ڈائنامکس, کہ what is happening in the families which is having a different impact on the individuals or specifically children. جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے فیملی ڈائنامکس کا in relation to research on schizophrenia is of expressed emotions. کہ usually it has been seen that family members express negative emotions in family setting. While they are communicating to the patient, they are showing negative emotions, for example, critical comments or hostility, or they are over-involved with the patient, اور اوور انوالومنٹ کی وجہ سے وہ اس شخص کی جو ہے اس کو مور ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں. تو دیز کائنڈ آف کانسیپٹس وین دے بیکیم پاپولر اٹ اٹریکٹڈ دا اٹینشن آف پیپل دیٹ انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ دا پرسن ہو از اسکیزوفرینک اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو پے اٹینشن ٹو دا کمیونیکیشن ود ان دا فیملی آف دیٹ پرٹیکولر پیشنٹ. تو اس سے بھی بہت ساری ہمیں نظر آتا ہے کہ فیملی تھراپی میں اور فیملی کاؤنسلنگ میں بہت ڈیولپمنٹ پر اثر پڑا ہے. Another concept is focus on marriage relationship. The previous concept as far as marital relationships were concerned was that it is enough اگر آپ جو کپل ہے اس کو الگ الگ دیکھ لیں. But the latest trend was during 1970s and 1980s that it is important کہ آپ جو کپل ہے اس کو اکٹھا دیکھیں. اور اگر اس سلسلے میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ شروع سے ایک کپل میں سے ایک شخص کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں, زیادہ سیشن کے لیے دیکھتے ہیں, اور دوسرے کو کم ٹائم دیتے ہیں, تو اس سے بہت سارے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. اینڈ دا ادر پرسن ان دا کپل بیکمز ویری ریزسٹنٹ, اور وہ تھراپی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. سو دا اٹینشن واز ڈائیورٹیڈ فرام ٹو انڈیویجلس ٹو اے کپل. اور بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ دیر آر 3 entities which are important in this particular dimensions, 2 particular individual and then the third one is a couple. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو انڈیویجولی بھی کپل کو دیکھنا پڑے, لیکن it is important that they are also seen in conjoint situation together. The next concept in the development of marriage and family counseling is growth of the child guidance movement. چائلڈ گائیڈنس موومنٹ میں اس چیز پر توجہ دی جانے لگی کہ سم ٹائمز دا پرابلمس آف چلڈرن آر بیکاز آف اوور پروٹیکٹیونیس آف مدرس, اور اوور پروٹیکٹیونیس کی وجہ سے چلڈرن کوڈ ڈیولپ مینی کائنڈس آف پرابلمس. تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی کو, مدرس کو, فادرس کو اور بچوں کو اکٹھا ڈیل کرنا شروع کریں. اور اگر آپ انڈیویجولی بھی دیکھتے ہیں تب بھی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ آپ کے ذہن میں پوری فیملی کا کانسیپٹ ہو, اینڈ یو پے اٹینشن ٹو دا فیملی ڈائنامکس اینڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپس. Another important concept is emphasis on group work. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ٹی گروپس کی, ٹریننگ گروپس کی بات کی تھی, which were formed basically in 1947. اور ان ٹی گروپس کے بعد بہت سارا جو کام تھا وہ گروپ فارم میں شروع ہو گیا کاؤنسلنگ میں. فار ایگزامپل سائیکو ڈراما واز انیشیٹڈ, اور پھر گیسٹالٹ میں گروپس کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا. تو گروپس کی اس اہمیت کو تسلیم کرنے سے میرج اور فیملی کاؤنسلنگ جو ہے اس پر بھی ایک اچھا اور پازیٹیو افیکٹ پڑا ہے. Another important element in the development of marriage and family counseling is post-war changes. After World War II, there were a number of changes جنہوں نے انفلوئنس کیا ہے فیملی اور گروپ کاؤنسلنگ کو. ایک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گروپ کاؤنسلنگ کا فروغ ہے وہ بھی ایک طرح سے لنک ہے ورلڈ وار 2 سے, بیکاز دیر ور سو مینی پیپل آفٹر ورلڈ وار ہو ور ڈسٹریسڈ, who were having symptoms of hysteria, anxiety and depression, اور اس کے ساتھ mental health professionals کم تھے, اور اس لیے اس چیز کی اہمیت کو تسلیم کیا کہ لوگوں کو گروپ فارم میں دیکھنا چاہیے اور ان کی اسیسمنٹ بھی گروپ میں کرنی چاہیے.
اسی کے ساتھ ہمیں جڑا ہوا جو کانسیپٹ نظر آتا ہے وہ میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کا نظر آتا ہے. لیکن کچھ اور ایلیمنٹ بھی ورلڈ وار کے بعد امپورٹنٹ ہیں جن کا ڈائریکٹلی لنک ہے میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کے ساتھ. اب وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ ایک تو یہ ہوا کہ آفٹر ورلڈ وار 2 50 to 60% couples were dissolved. بہت ساری سیپریشنز ہوئی. کیوں ہوئی؟ مے بی بیکاز آف اسٹریس اور مائگریشنز. اس کی وجہ سے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم تھی اینڈ دیر کوڈ بی سیورل انٹرپرسنل پرابلمز ایز ویل. ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس سے فیملی کی طرف توجہ دی جانے لگی وہ یہ تھا کہ a lot of women started their careers. اور پہلے اتنی عورتیں ہمیں پروفیشنز میں اور جابز میں نظر نہیں آتی جتنی ورلڈ وار 2 کے بعد سے نظر آنی شروع ہوئی ہیں. اور اس سے کیا ہوا کہ when women are there, men are there, تو you are concentrating on the problems of both. اور ان کے انٹریکشن کے نتیجے میں جو پرابلمس ہوتے ہیں اس پر توجہ دی جانے لگی. Another important concept was that life expectancy was increased. یہ اس وجہ سے ہوگا کہ بہت ساری میڈیسنز بننے لگیں اور ان کی ڈیولپمنٹ سے بہت سارے آپ نے امراض پر قابو پا لیا, اور اگر قابو بھی نہیں پا لیا تو ان کو کم از کم تھوڑا سا وقتی طور پر ان کو پریونٹ کر دیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ when family were living longer, تو obviously they will be coming to mental health professionals for their problems. So these were the 3 factors which were important regarding World War II in their effect on marriage and family counseling. The last and recent concept is multicultural counseling. It has been seen that before 1980s there was not much attention paid on the involvement of ethnicity and culture in family problems. ان کو الگ الگ ڈیل کیا جاتا تھا. But in 1980s there were a number of concepts which were developed regarding multicultural counseling. ایک تو یہ بات تھی کہ people started realizing that they should rediscover their roots. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک جو کانسیپٹ تھا وہ جو ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ there is a relationship between culture and behavior and then it does affect your family life. تو فیملی لائف جو ہے وہ بھی آپ کی کلچر کی انوالومنٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. And when there is a influence of culture on your family life, تو جب آپ اس کو ٹریٹ کریں گے, جب اس کے پرابلمس کو حل کرنے لگیں گے, تب بھی آپ کو کلچر کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اس انفلوئنس سے یہ ہوا کہ یو وڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فیملی ڈائنامکس مور اینڈ ان ڈیپتھ. سو دیز آر a lot of factors which were responsible for the development of marriage and family counseling. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ a lot of people started getting training in sub specialities of counseling regarding marriage and family counseling. تو لوگوں نے جب اس میں ٹریننگ بھی لینی شروع کر دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیں بہت سارے ایسے کاؤنسلرز مل گئے who were particularly working in these settings. اور جب آپ کے پاس پروفیشنلز بھی ویسے آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک پرٹیکولر سسٹم ہوتا ہے یا اپروچ ہوتی ہے وہ پھر اور زیادہ ڈیولپ کرنے لگتی ہے کیونکہ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ویسے بھی لاٹ آف پیپل ریئلائز کہ آپ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں اس کو ڈیل کیے بغیر ہیومن ویل بینگ کو سیکیور نہیں کر سکتے. سو یلم ہیز آلسو پوائنٹڈ آؤٹ ان 1989 دیٹ اٹ از دا ریلیشن شپ دیٹ ہیلز. ایک اچھا ریلیشن شپ جو ہے ہیز گاٹ دا ہیلنگ پاور. اور ہیلنگ پاور کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پھر آپ فیملی کی ڈائنامکس پر کنسنٹریٹ کریں. اور اف دیر آر اینی پرابلمز ان میریٹل لائف تو پھر بھی آپ پورے کپل پر اور ان کے انٹرپرسنل انٹریکشن پر توجہ دیں. Now I would like to talk about marriage and family organizations. ابھی میں بات کر رہی تھی کہ lot of people started getting training in these 2 particular settings. تو اس کے ساتھ پھر کون کون سی organizations جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. There were establishment of American Association of Marriage Counselors in 1942. So a lot of people who were actually pioneers in marriage and family counseling, they helped establish this American Association of Marriage Counselors in 1942. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ that fledgling organization grew in time to become the American Association of Marriage and Family Therapists. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ کورسز شروع ہو جاتے ہیں جن کا تعلق ہے میرج اور فیملی کاؤنسلنگ کے ساتھ. اور ایک جو
particular specialization ہے that is called MFT, Marriage and Family Therapy, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس میں کوالیفیکیشن اور ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کی کوئی ڈگری یا کوئی ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے, لیکن MFT is a very popular area in other developed countries. Now I would like to talk about family life cycle. Family life cycle جو ہے وہ in fact that could be called heart and soul of family and marriage counseling, because this talks about an unattached adult, اور اس کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تمام فیزز کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو کنسنٹریٹ آن فیملی لائف سائیکل. فیملی لائف سائیکل جو ہے وہ بیکور اینڈ بیکور نے پریزنٹ کیا تھا ان 1993. So the family life cycle is the name given to the stages a family goes through as it evolves over the years. Family life cycle سے مراد کسی ایک شخص کی لائف سٹیج نہیں ہے یا لائف سٹیجز نہیں ہے جو اس کی زندگی میں آتی ہیں. یہ ایک فیملی کی لائف سٹیجز ہیں کہ ایک فیملی میں نئے ممبرز آتے ہیں, ایک فیملی جو ہے کس طرح سے اور لوگوں کو انکارپوریٹ کرتی ہے, پھر ان سے الگ ہوتی ہے, یونائٹڈ ہوتی ہے, اینڈ سو آن. So there are two important concepts when we try to understand family life cycle. Or one is cohesiveness and the other is family adaptability. اب دو طرح کے ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں کہ the family is very cohesive, they are emotionally dependent on each other, they are very much involved. اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ they are very much adaptable to new situations. اب both are good. اگر ہم دیکھیں تو if you are attached with your family then it is a real good condition. اور اسی سلسلے میں اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں, if you are adaptable to new situations in your life, تو یہ بھی ایک بہت اچھی کنڈیشن ہے. بٹ اٹ ہیز بین سین دیٹ فیملیز ہو آر ویری لو آر ویری ہائی ان دیز ٹو ڈائمینشنز, دے آر یوزلی سین ایز ڈسفنکشنل. آپ بہت زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ دوسری سچویشن میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. آپ دوسری سچویشن میں بہت زیادہ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو فراموش کر دیتے ہیں. سو پیپل could be very high or very low in either or both of these dimensions. اور usually جو ہے وہ ایک ڈائمینشن میں آپ جو ہیں وہ بہت لو یا بہت ہائی ہوں گے. So as I pointed out before that Beckwer and Beckwer presented that 9-stage cycle in 1993, and that starts with unattached adult. Unattached adult وہ ہوتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے, فیملی آف اوریجن کے ساتھ, لیکن the person is also prepared to form his own family. ایک فیملی کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن وہ یہ بھی تیار ہے کہ اپنی فیملی جو ہے وہ بھی اس کی ایک دن بنے گی. اب the second stage is newly married. پھر وہ شخص شادی کر لیتا ہے, اس کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے, اور اس سٹیج میں پھر اگین دس از اے ریکوائرمنٹ کہ آپ اپنی فیملی آف اوریجن سے اتنے تو نہیں جڑے ہوئے کہ دیٹ یو آر unable to develop a new relationship with a person who is coming in and entering into your life as a marriage partner. تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک ہیلدی سیلف کانسیپٹ اس شخص کا ڈیولپ ہوا ہو اور وہ اپنی فیملی آف اوریجن کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہو, لیکن ہی از ایبل ٹو فارم نیو ریلیشن شپس آلسو. اور ڈفرینٹ تھیوریز ہیں سائیکالوجی کی, جیسے سائیکو اینالیٹک اسکول آف تھاٹ ہے. دے مینٹین دیٹ اف یو ہیو a strong over involvement with your family of origin and you have a relationship with different objects or significant others in your life, so sometimes it makes difficult to form new relationships. اور وہ پھر آپ اپنی adult relationships میں بھی وہ problems لے کر چلتے ہیں which were in your childhood. So this stage points out to the fact that the person should be mature enough to maintain and establish new relationships. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, the child bearing stage comes, another person comes into your family. ایک نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے, بچے کا یا بچی کا, اور پھر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی نیڈس کے ساتھ ساتھ اس کی نیڈس بھی پوری کرتے ہیں. The next stage is pre-school age child. پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول سے پہلے کی جو ہے وہ اسٹیج میں داخل ہوتا ہے, اور اس وقت آپ سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے
پوری کرنی ہے, اس کے جو نئے نئے مسائل ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کی اگلی سٹیج کون سی ہے؟ دا نیکسٹ سٹیج از اسکول ایج چائلڈ. پھر آپ بچے کو اپنے آپ سے اس طرح سے الگ کرتے ہیں کہ اسے کچھ وقت کے لیے اسکول میں بھیج دیتے ہیں, اور آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اب بچے کے ریلیشن شپ میں کچھ اور بچے بھی شامل ہو جائیں گے, آپ کے علاوہ بھی اس کے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوں گے. اس کی اگلی سٹیج ہے ٹین ایج چائلڈ. یہ خاصی مشکل سٹیج ہوتی ہے جس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس میں اور بچوں میں پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے طے بھی پا جاتے ہیں. سو دس از دا ٹائم وین یو ہیو ٹو بی ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ یو کوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن از ڈیولپنگ ہز اور ہر آئیڈینٹی ایز این ایڈولیسنٹ چائلڈ. اور اس کی آئیڈینٹی جب ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی سی اپنی ریسٹرکشنز کو لوز کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ہمیں بہت سارے کلچرل ڈفرینسز نظر آتے ہیں. ہمارے کلچر میں آپ کتنی ریسٹرکشنز ختم کرتے ہیں, دوسرے کلچرز میں کتنی ختم کرتے ہیں, اٹ ڈپینڈز آبویسلی آن یور کلچرل کانٹیکسٹ. اس کا اگلا کانسیپٹ ہے لانچنگ سینٹر. اب لانچنگ سینٹر جو ہے وہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے, میں تو یہ کہوں گی وہ یہ ہے کہ بچہ آپ کے پاس رہ تو رہا ہے لیکن وہ آپ نے اس کو تیار کر دیا ہے, اور اب آفٹر 18 ہی از ریڈی ٹو ایکسپلور دا ورلڈ, اور اپنے طور پر وہ انڈیپینڈنٹلی رہنا سیکھے گا. اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا, لیکن اسٹل آپ ہماری فیملیز میں بھی اور پاکستان میں بھی ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, ٹین ایجر, اور اس سے آگے جو ہے وہ اس کی ایمرجنگ اڈلٹہڈ شروع ہو گئی ہے, تو اب اس کے اپنے کانسیپٹس ہیں, اس کی اپنی ویلیوز ہیں, اس کی اپنے ایٹیٹیوڈس ہیں, اور اب وہ ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے, اور ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں ہمیں لوز کرنی پڑتی ہیں, اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اب اس کی انڈیویجویلٹی ہے, اب اس کی لائف ہے, اور وہ اپنے طریقے سے سوچے گا. دا نیکسٹ ون از مڈل ایجڈ اڈلٹ. مڈل ایج اڈلٹ جب آپ ہو جاتے ہیں تو اس وقت یو آر ریڈی ٹو بیکم گرینڈ پیرنٹس. آپ کی اپنی لائف تھوڑی سی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن اس میں آ گیا ہے, مڈ لائف کرائسس بھی ہوتا ہے, اس کے مسائل سے بھی نپٹنا ہوتا ہے. اکثر پاکستانی فیملیز ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہتی ہیں, اس میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے کہ نیو ممبرز ول بی اینٹرنگ ایز, جب جو ہے وہ ایز اسپاؤسز ٹو یور سن اور ڈاٹر, تو نئے لوگ آئیں گے اور ان کے لیے بھی جگہ بنانی پڑتی ہے. اینڈ دا فائنل اسٹیج از ریٹائرمنٹ, جب آپ کو اپنی میرٹل لائف کو زیادہ اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے, اور وہ اسٹرانگ بن جاتی ہے اکثر اوقات دیکھا گیا ہے بیکاز چلڈرن وڈ ہیو فارمڈ دیئر اون فیملیز, چاہے وہ آپ کے گھر میں بھی رہ رہے ہوں, تو اب ان کے لیے یہ لائف سائیکل شروع ہو گیا ہے. سو وین یو آر ڈیلنگ ان گروپ فارم ود فیملیز اینڈ couples, then it is important that you have a clear indication of this 9 cycle model, اور یہ جو سٹیجز ہیں جو ایک فیملی کی لائف میں آتی ہیں فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز کے طور پر. Now I will be concentrating on marriage counseling. پہلا سوال یہ ہے کہ what are the reasons for counseling, کیوں couples آتے ہیں marital counseling کے لیے. So there could be number of problems for which couples could contact a counselor. جیسے کہ بچوں کے مسائل ہو سکتے ہیں, اگر سیپریشن ہو گئی ہے تو بچوں کی کسٹڈی کے پرابلمس ہو سکتے ہیں, سملرلی منی ریلیٹڈ پرابلمس ہو سکتے ہیں, اس میں ڈسپیوٹس ہو سکتی ہیں, اور کمیونیکیشن پرابلمس ہو سکتے ہیں پارٹنرز کے درمیان. دے آر ناٹ ایبل ٹو کنوے دا پراپر میسجز وچ دے وانٹ ٹو کنوے ٹو دیئر پارٹنر, اور کمیونیکیشن میں پرابلم ہے, دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو مختلف پرابلمس کے سلسلے میں کپلز جو ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں کاؤنسلر کے ساتھ. وٹ از دا فارمیٹ آف میرٹل کاؤنسلنگ, کیسے ہوتی ہے, آپ کس طرح سے گروپ کی فارم میں ان کو دیکھتے ہیں, اکٹھا دیکھتے ہیں کپل کو, یا الگ الگ دیکھتے ہیں. تو یوزلی اٹ از پریفرڈ کہ آپ ان کو اکٹھا دیکھیں نا کنجوائنٹ سیشن, بیکاز ایز اے پوائنٹڈ آؤٹ بیفور کہ اگر آپ شروع کے 1-2 سیشن ہی الگ الگ ان کو دیکھ لیں تو دوسرا جو پارٹنر ہے دیٹ بیکم کوائٹ ریزسٹنٹ, اور اگر ایک کی نالج کے بغیر آپ دوسرے کو دیکھ لیں تو اس سے جو ہے وہ کاؤنسلر میں ٹرسٹ نہیں رہتا. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس ٹرسٹ کو مینٹین رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کو اکٹھا دیکھیں. بٹ اف دیر آر سم ادر ان ڈیپتھ پرابلمس تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ان کو الگ الگ سیشن بھی دے دیے جائیں. دا نیکسٹ تھنگ از دیر آر ڈفرنٹ میرٹل تھراپی اپروچز. کون کون سی اپروچز ہیں؟ سائیکو اینالیٹک میرٹل تھراپی اپروچ, سوشل لرننگ, بہیورل, Bowen family systems, structural strategic theory, and then rational emotive theory.
تو اب ان سب کا باری باری ذکر کرتے ہیں. The first one is psychoanalytic theory. Psychoanalytic theory کے concepts جو مین ہیں وہ تو آپ کو پتا ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کپلز کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے. It is based on the theory of object relation which addresses how relationships are developed across the generations. So whatever your relations are with your parents and particularly with your mothers, that will be entering into adult relationships. اور اب جب ہم آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آبجیکٹ سے مراد significant others ہیں in your life. So the relationships and the kind of interaction that you develop towards significant others in your life during your childhood will be manifested in your relationships with other adults when you will be having interaction with other adults in a couple form. جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو آپ کے جو پہلے کے ریلیشن شپس ہیں وہ اب یہاں پہ بھی مینیفیسٹ ہوں گے. سو کاؤنسلنگ پروسیس اور ٹیکنیکس کون کون سی ہیں سائیکو انالیسس میں. سو ٹیکنیکس وہی ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے, بہت ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, اس لیے میں بہت زیادہ ٹائم اب اس پہ اسپینڈ نہیں کروں گی. سو دا کانسیپٹس وچ آر ریلیٹڈ ود ڈفرنٹ ٹیکنیکس آر ٹرانسفرنس, individual histories of each partner of relationship, dream work, analysis of resistance and catharsis. Catharsis is important for pent up emotions کہ آپ جو اتنے ایموشنز ہیں اندر دبے ہوئے ان کو ریلیز کر دیں, for the release of those pent up emotions. اور ایک بات میں نے یہ بھی کہی کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیس ہسٹریز لیتے ہیں ایچ پارٹنر کی, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ایک شخص کی میرٹل پارٹنرز میں سے جو ایسوسیشنز اس کی اپنی مدر اور فادر کے ساتھ تھی وہ کس طرح کی تھی, بیکاز دا ایمفیسس ہیئر از آن آبجیکٹ ریلیشنز. تو آپ کے ڈفرنٹ سگنیفیکینٹ ادرس کی طرف, آبجیکٹس کی طرف جو ریلیشن شپ تھا, اب اس کا اثر آپ کی میرٹل لائف پر پڑے گا. سو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دوز ریلیشن شپس. دا گول از ٹو ہیو این انسائٹ ان ٹو یور ان ڈیپتھ پرابلمس اینڈ دین یو چینج یور بہیویئر. So you get an insight through the interpretation of the counselor, and then after that interpretation, you try to change your life. The next point is social learning theory approach. Social learning theory is based on principles of learning, اور learning imitation کے ذریعے ہوتی ہے, learning جو ہے وہ observation کے ذریعے ہوتی ہے, اور اس میں بھی ہم انہی دو چیزوں پر concentrate کرتے ہیں. So people learn while they observe other people and they try to imitate them. So marriage partners either have a deficit or excess of needed behaviors according to social learning theory. When we say that they have a deficit or excess behavior, تو اس سے مراد کیا ہے؟ Deficit behavior سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کوئی خاص قسم کے behavior کو demonstrate کرنا learn نہیں کیا ہوتا. So we are deficient in that particular behavior's display. جیسے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈسکشنز کی جا سکتی ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں لیکن لڑائی کیے بغیر, فائٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک اچھے طریقے سے, اور آپ ایک دوسرے کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کرتے ہیں لیکن ساتھ آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کے. سو ہیئر یو آر ڈیفیشینٹ ان دیٹ پرٹیکولر کمیونیکیشن. ایکسیس آف بہیویئر کب ہوتا ہے؟ سم ٹائم یو ہیو ایکسیس آف پرٹیکولر بہیویئر, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ بہیویئر زیادہ کر دیں گے اٹ وڈ ہیو اے گڈ امپیکٹ آن میرٹل ریلیشن شپ. فار ایگزامپل, یو شیئر ایوری تھنگ نیگیٹو اور پازیٹو اباؤٹ یور میرج پارٹنر. آپ کے ذہن میں جو برا خیال آتا ہے میرج کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ میں آنےسٹ ہوں اس لیے میں بتا دوں. تو اسٹڈیز ہیو شون دیٹ اٹ ڈز ناٹ لیو اے گڈ امپیکٹ آن دا میرٹل ریلیشن شپ. Although we may think that we are becoming honest in communicating to our partner the negative viewpoint that we are having about him or her, لیکن اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا. So it is important that you communicate about positive reciprocity rather than negative reciprocity. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ perhaps wise آدمی وہی ہوتا ہے جو کم بولتا ہے, اور اب جب زیادہ بولتے ہیں تو پھر ہم ایسا کچھ بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنرلی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو سلیکٹو کائنڈ آف کمیونیکیشن ود یور پارٹنر. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اس کے ساتھ کم بولیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نیگیٹو
اور پازیٹیو چیز اس کے ساتھ شیئر کریں. پازیٹیو شیئر چیز کر لینا تو اچھی بات ہے, لیکن نیگیٹیوز کو بہت زیادہ جب آپ کسی کے امپوز کرتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں کہ تمہارے میں یہ بھی بری عادت ہے, یہ بھی بری عادت ہے, یہ بات مجھے بہت بری لگی اور یہ چیز تم میں کتنی بری ہے, تو یہ کوئی خاص اچھا اثر نہیں چھوڑتی. تو ہم بعض اوقات ایک خاص بیہیویئر میں ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم ایکسیس اختیار کر لیتے ہیں, اینڈ بوتھ آر ناٹ گڈ. So focus is on skill building in the present. You stay in the present and you develop those skills which are important for a good interaction in family setting. کون کون سی اسکلز جو ہیں جو لرن کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹو میک اے گڈ کمیونیکیشن ود یور پارٹنر, دس از ریکوائرڈ ٹو لرن. اینڈ دین ڈفرنٹ ٹیکنیکس آر یوزڈ. فار ایگزامپل سیلف رپورٹس, آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں لکھیں, آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے پازیٹیوز کیا ہیں, آپ کے نیگیٹیوز کیا ہیں, اینڈ سو آن. اینڈ دین یہ بھی ہوتا ہے کہ دا کاؤنسلر از آبزرونگ یو. آبزرویشن کا خاصا ایلیمنٹ ہے سوشل لرننگ تھیوری میں, کہ وین دا کپلز آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, تو آپ ان کو آبزرو کریں, واٹ از ڈس فنکشنل ان دیئر کمیونیکیشن پیٹرنس. اینڈ دین کمیونیکیشن انہانسمنٹ ٹریننگ ایکسرسائزز آر کنڈکٹیڈ. ہاؤ یو کین انہانس اینڈ امپروو یور کمیونیکیشن ود یور پارٹنر, اس چیز کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے اور اس پر رول پلئنگ کے ذریعے ریہرسلز بھی کی جا سکتی ہیں. دین از کانٹریکٹنگ, یو ہیو اے کانٹریکٹ ود میرٹل پارٹنرز کہ آپ اتنی مدت کے لیے ایک دوسرے کو نیگیٹو اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے, آپ اس طرح سے بہیو کریں گے, اینڈ سو آن. اینڈ اندر پوائنٹ از ہوم ورک اسائنمنٹس. آپ بہت سی ہوم ورک اسائنمنٹ انہیں دیتے ہیں کہ گھر جا کر آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہاں تو وہ اچھے بہیویئر کی ریہرسل کر رہے ہیں, جو ہی کلینک سے نکلے ہیں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیں. تو آپ ایک کانٹریکٹ کے تحت ان کو باؤنڈ کرتے ہیں ٹو ڈیمونسٹریٹ اے پرٹیکولر کائنڈ آف بہیویئر, اور کسی خاص بہیویئر سے بچنے کی بھی تلقین کرتے ہیں. دا نیکسٹ کاؤنسلنگ اپروچ از بہیویئرل میرج کاؤنسلنگ. میرج کاؤنسلنگ کے سلسلے میں بھی وہی رولز ہوں گے بہیویئرل اپروچ کے جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہیویئرل اپروچ از بیسڈ آن دس پرنسپل دیٹ بہیویئر از مینٹینڈ اور eliminated by consequences. Consequences اگر favorable ہیں تو that particular behavior will be learned. Consequences are unfavorable, then you are going to leave that behavior because it is not working. تو میرٹل پارٹنرز میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس چیز کی ری انفورسمنٹ آپ دوسرے شخص کو دیتے ہیں وہ ویسا ہی بہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل, if you are tolerating the harsh comments of other person because آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو یہ آگے سے میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے, تو آپ اس کو نیگیٹولی ری انفورس کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ شخص ایسا بہیویئر جو ہے وہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے دن بدن. تو کپلز کو سکھایا جاتا ہے کس طرح سے جو ہے اپروپریٹ بہیویئر کو ری انفورس کرنا ہے, ان اپروپریٹ بہیویئر جو ہے اس کو نیگیٹولی ری انفورس کرنا ہے, یا پھر اس کو آپ نے ایکسٹنکشن کے لیے آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے. سو دیر آر سیورل پرنسپلز جو کہ ہم بورو کرتے ہیں بہیویئرل اپروچ سے وین وی آر ڈیلنگ ود کپلز. اور جب میں کپلز کہہ رہی ہوں, میرٹل کپلز کہہ رہی ہوں, تو ویسٹرن ورلڈ میں اس سے لازمی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہو. وہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ کپلز اف دے آر لیونگ ٹوگیدر ویدر دے آر میرڈ آر ناٹ, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کلچر پر. اینڈ دین واٹ از دا رول آف دا کاؤنسلر؟ دا رول آف دا کاؤنسلر از ویری ایکٹیو ایز اے گائیڈ. بہیویئرسٹ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں, جو بہیویئرل کاؤنسلر ہوتا ہے اس کا رول بہت ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کا رول بہت ایکٹیو ہوگا ایز اے پرسن ہو از اے ڈائریکٹر, ہو از اے گائیڈ اور ری انفورسر. وہ بھی آپ کو ری انفورسمنٹ دیتا ہے. اینڈ دا ایمفیسس از آن ڈائڈیکٹک انٹریکشنز. وربل بہت ہے بہیویئرل تھراپی, اور آپ کو اسائنمنٹس بھی اسی سلسلے میں دی جاتی ہیں, ہوم ورک اسائنمنٹس. اینڈ دا ٹیکنیکس ول بی the same that we have discussed before: systematic desensitization, giving reinforcement, extinction. جو behavior آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے اس میں reinforcement دینا جو ہے وہ بند کر دیں, and that will also be generalized to other situations, etc. Next approach is Bowen Family Systems Marital Theory. Up here the focus is on differentiation of one's thought from one's emotions and of oneself from others. So the focus is that you understand that you are separate from other people. Although
you may be emotionally very much attached on your family of origin. اسپیشلی میں فیملی آف اوریجن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں ایمفیسس جو ہے وہ فیملی آف اوریجن کے ساتھ انوالومنٹ پر ہے. سو سم ٹائمز وی آر ویری انوالوڈ ود آر فیملی آف اوریجن, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو فارم نیو ریلیشن شپس. سو دا نیڈ از دیٹ وی انڈرسٹینڈ us ایز اے سیپریٹ اینٹی فرام ادر پیپل, اور ہم اپنے ایموشنس میں اور کوگنیشنس میں بھی ڈفرینٹ سمجھیں. سو دیر از اے ہائی ڈگری آف فرکشن سم ٹائمس ان کپلس. ہائی ڈگری آف فرکشن سے مراد یہ ہے آرگومنٹس ہیں, ریزسٹنس ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, اور یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ کپلس ہو آر لیس میچور ان میں ہائی ڈگری آف فرکشن ہوتی ہے, اور پیپل ہو آر مور میچور تو وہ اس فرکشن پر قابو پا لیتے ہیں. اینڈ وین دیر از ہائی ڈگری آف فرکشن تو اس سے کیا پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. سو ہائی ڈگری آف فرکشن لیڈس ٹو ایدر اے ہائی ڈگری آف فیوژن اور کٹ آف. فیوژن سے مراد یہ ہے کہ یو آر ویری مچ انوالوڈ ود ادر پرسن دیٹ یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سیپریٹ یور سیلف فرام دا ادر پرسن. اور کٹ آف سے یہ مراد ہے کہ یو آر اوائڈنگ دا ادر پرسن. یہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. اب when you are having one of these conditions that you are having the problem of fusion or cutoff, then the result is triangulation. Triangulation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر, ایک تیسری چیز پر کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی فیملی آف اوریجن پر بھی نہیں, نئے ریلیشن شپس پر بھی نہیں, اور ایک تیسری چیز پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں بیکاز آف دا اسٹریس آف میرٹل ریلیشن شپ. اور وہ تیسری چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ دا میرج اٹ سیلف. رادر دین پیئنگ اٹینشن ٹو یور اسپاؤس, یو آر کنسنٹریٹنگ مور آن ڈیوٹیز ریلیٹڈ ود میرج اینڈ سو آن. ایک یہ ٹرائی اینگولیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو تیسری چیز جس پہ آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اپنے اور اپنے اسپاؤس کے علاوہ, وہ ہے بچے. سو سم ٹائم آپ کی اپنی افیکشن ختم ہو جاتی ہے بیکاز یو ہیو اے پرابلم آف ایدر ایموشنل اوور انوالومنٹ اور آف اوائڈنس. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو کنسنٹریٹ مور آن چلڈرن, اینڈ دس از آف کورس ناٹ گڈ فار یور پرسنل ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس. سو دا ٹیکنیکس یوزڈ آر دیٹ یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ یور سیلف فرام فیملی آف اوریجن. تو آپ اگر فیملی آف اوریجن کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں دیٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو فارم نیو ریلیشن شپس, تو آپ کو اپنے آپ کو اس سے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی الگ کرنا ہوگا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ یو اسیس سیلف اینڈ فیملی تھرو جینوگرامس. جینوگرامس کیا ہیں؟ یہ ہیں 3 جنریشنل فیملی ٹریز. تو کاؤنسلر جو ہے وہ آپ کی 3 جنریشنز کو لے کے آپ کے گرینڈ پیرنٹس اور پیرنٹس سے سٹارٹ کر کے اور آپ تک پہنچتا ہے, اور پھر آپ کا ایک ٹری بناتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا پرابلمز جو ہیں وہ واقع ہوئے, اور ان پرابلمز کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑا. ہاؤ مچ اٹیچڈ یو آر ود یور فیملی آف اوریجن. اور اس جینوگرام سے پھر آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اینڈ یو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ وائی یو آر ناٹ ایبل ٹو فارم گڈ ریلیشن شپس ود یور فیملی, دا کرنٹ فیملی. دا نیکسٹ تھیوری از اسٹرکچرل اسٹریٹجک تھیوری. اسٹرکچرل اسٹریٹجک تھیوری جو ہے اس میں دا جاب آف اے اسٹرکچرل اسٹریٹجک میرج کاؤنسلر از ٹو گیٹ کپلز ٹو ٹرائی نیو بہیویئرز بیکاز دا پریویس بہیویئرز آر ناٹ ورکنگ. تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ یو ہیو ٹو لرن نیو بہیویئرز ان ہیئر اینڈ ناؤ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ان دا اسٹرکچر آف یور فیملی پیٹرنز, اور آپ کا پریویس بہیویئر جو ہے وہ جو بھی آپ نے اڈاپٹ کیا ہے بیکاز اٹ از ناٹ ورکنگ, دیٹ از وائی اٹس اے ریکوائرمنٹ کہ آپ اپنا نیا بہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. سو دیر آر 3 ٹیکنیکس دیٹ آر یوزڈ. اور نیو بہیویئر کیسے سیکھا جاتا ہے؟ یہ 3 ٹیکنیکس کی مدد سے سیکھا جاتا ہے. 1 از ری لیبلنگ. آپ نئے طریقے سے اسیس کریں اسی سچویشن کو جس کو آپ پہلے کسی اور طریقے سے دیکھ رہے تھے. سو یور پرسپشنز آر ماڈیفائڈ. سو دیز آر دا اسٹریٹجیز دیٹ یو آر اڈاپٹنگ ناؤ ٹو adopt a new behavior because as I said before the previous behavior is not working, so you need to change and learn new behavior. اب جب نیو بہیویئر لرن کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ری لیبل دا سیم سچویشن جس کو آپ نے پہلے نیگیٹولی انٹرپریٹ کیا ہو, آپ نے اس کی ڈفرنٹ طریقے سے پرسپشن کی ہو. اب آپ کی لیبلنگ سے آپ کی پرسپشن بھی چینج ہو سکتی ہے. دا نیکسٹ ٹیکنیک از پیراڈاکسنگ.
اب آپ بالکل الٹ اس کے کہتے ہیں جو کہ آپ بلیو کرتے ہیں. اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرح کی سچویشنز کو اپنے آپ پر طاری کر لیں, سو دیٹ آپ کو دونوں ایلیمنٹس کے پروز اینڈ کونز نظر آ جائیں. بیکاز آپ جو کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن آپ اس کے الٹ کہیں, سو دیٹ یو نو کہ اگر یہ ہوتا تو پھر سچویشن کیسی ہوتی. سو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پروز اینڈ کونز آف بوتھ سچویشنز اور آئیڈیاز. The last one is prescribing the symptoms. Prescribing the symptoms میں the couple is asked to demonstrate the behavior which was previously voluntary, which was previously involuntary, now to behave as a voluntary act. اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہوئی پہلے تو that act was involuntary, کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے تو انہوں نے نہیں کی, لڑائی ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ بات کرتے ہوئے کوئی سچویشن ایسی بنی. اب ان کو کاؤنسلنگ سیشن کے دوران وہی والا بہیویئر وچ واز پریویسلی انوالنٹری ول ہیو ٹو ریپیٹ دیٹ ایز اے والنٹری ایکشن. اور جب آپ ہوش مندی کے ساتھ سیم بہیویئر ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ والا جملہ کہتی یا کہتا, کیونکہ اس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس سے دوسرے شخص پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. سو دا سچویشن ناؤ از ڈفرنٹ اینڈ یو آر ڈیمانسٹریٹنگ دیٹ بہیویئر ایز اے والنٹری ایکشن ان فرنٹ آف دا کاؤنسلر. تو اس سے آپ جو ہے اس کو ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. دا لاسٹ اپروچ ان میریٹل کاؤنسلنگ از ریشنل ایموٹیو تھراپی یا ریشنل ایموٹیو اپروچ ٹو کاؤنسلنگ. So here the important role is of irrational thinking. You are aware of that basically people are involved in illogical, irrational thoughts, اور انہی thoughts کی وجہ سے consequences جو ہیں وہ different ہوتے ہیں. So actually it is not the event which is causing distress, it is actually the perception and the idea that comes into the person's mind جو کہ اس کے ساتھ ڈسٹریس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ the couple is made aware of this link between your irrational and illogical thoughts and the consequences that it could have. So the goal is to challenge and change beliefs about activating events. So activating event جو ہے وہ اصل میں وہ ایونٹ نہیں ہے جو ہو رہا ہے, activating event ہے آپ کا irrational اور illogical belief. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ irrational اور illogical beliefs جو ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کے ڈیمانڈز میں چینج ہو جاتے ہیں. That I should have this, I should have love of everyone, I should be perfect in everything. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ people are catastrophizing things اور they are awfulizing events کہ these things are awful, these are catastrophic اور میں اس میں گزارا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی, اسی لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے لوگوں پر. So the focus is to help individuals first and marriage the second. اس کی کیا وجہ ہے کہ بیکاز آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیویجول کی تھاٹس پر زیادہ زور دیں اور اس کی ذہنی کیفیت جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور اس سے خود بخود جو ہے وہ میرٹل ریلیشن شپ پر اثر پڑ جائے گا. So the counselor works with them separately and together both in the ABC model. Antecedent is A, B is belief, and C is the consequence. So you understand the relationship between your belief and consequence اور پھر آپ اسی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. So this was all about today's lecture. Today we studied marital and family approaches to counseling اور آج ہم نے جو کنسنٹریٹ کیا وہ marital approaches پر کیا تھا. اور آج کے لیکچر میں ہم نے کیا اسٹڈی کیا؟ We in the beginning looked at the factors which are responsible for the development in marital and family counseling اور اس میں ہم نے بہت سے فیکٹرز کی بات کی جیسے کہ گروپ ورک جب سٹارٹ ہوا تو اس سے بھی میرٹل اور فیملی کاؤنسلنگ کو فروغ ملا. اور 1970s میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گروپ کے ایمفیسس کی وجہ سے خاص طور پر فیملی ڈائنامکس کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جیسے کہ پوسٹ وار چینجز تھیں جنہوں نے بہت انفلوئنس کیا میرٹل اور فیملی کاؤنسلنگ کو. ایک اور سچویشن جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ جو فیملیز کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو اکٹھا ڈیل کیا جانا چاہیے اینڈ دیٹ از ریفر ٹو ایز جنرل سسٹمز تھیوری کہ کنسنٹریشن جو ہے وہ اگر آپ ایک انڈیویجول پر کریں گے تو مسائل جو ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوں گے بیکاز دے آر انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو لک ایٹ دا پیٹرن
within the system of the family rather than concentrating on a single individual. And then we also talked about other important factors as far as development in counseling is concerned, جیسے کہ گیسٹالٹ تھراپی کے گروپ سٹارٹ ہو گئے, سائیکو ڈراما پر کام ہونے لگ پڑا, ٹی گروپس کی ہم نے بات کی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز جو تھے ہم نے ڈسکس کیے. ون آف دیم واز انٹرسٹ ان ملٹائی کلچرل کاؤنسلنگ, اس کا بھی اس پر اچھا خاصا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ اپروچز ٹو میرٹل کاؤنسلنگ, اور اس سلسلے میں ہم نے سائیکو انالیسس کا ذکر کیا, سسٹمز تھیوری کا ذکر کیا, اور اس کے علاوہ ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرنٹ فیملی لائف سائیکلز, کہ فیملی لائف سائیکلز میں 9 اسٹیجز کی بات کی کہ یہ لائف سائیکلز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اور لائف سائیکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک سنگل انڈیویجول کی فیملی لائف سائیکل, اس سے مراد یہ ہے کہ جنریشنز جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں, ملتی ہیں, تو پھر ان کا لائف سائیکل کیسا بنتا ہے. اور ابھی میں جو بات کر رہی تھی فیملی اپروچز کی, سائیکو انالیسس کو ڈسکس کیا, ہم نے جنرل سسٹم تھیوری کو ڈسکس کیا, اور اس کے علاوہ اسٹرکچرل اسٹریٹجک اپروچ کے بارے میں بات کی, اور فائنلی ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ریشنل ایموٹیو تھراپی کو بھی سلسلے میں ڈسکس کیا تھا. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم پھر فیملی اپروچز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ کی میرے سے پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.